یا ایھالذین آمنو، اے ایمان والو، انمل مشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک ہیں نا، یہ پلیت ہیں، آج کے بعد یہ مسجد حرام کے اندر آنے نہ پائیں۔ ارے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو مانے کواکب میں کرشمے تو کافر، مگر مومنوں پر کھلی ہیں یہ سب راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں۔ اور ولیوں کے رتبے یہ اکبر الہ آبادی ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں۔ بہت بڑی بات چند جملوں میں کہہ گئے ہیں، سمجھنے کا موقع ہے۔ شرک شرک ہے ان کے لیے بھی ہمارے لیے، وہ نجاست نجاست ہے ہمارے لیے بھی ان کے لیے۔ اور آپ یہ آیات اٹھا کر دیکھیں، علماء مفسرین نے لکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے وہ پاکی نہیں حاصل کرتے تھے؟ آپ کبھی ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، انانیت بھول جائے گی ہمیں۔ حقیقت یہ ہے، آج میں بھی آپ سے چندے کی اپیل کرتا ہوں، بڑے بھی کرتے آئے، لیکن میں سچ آپ سے کہتا ہوں، میں نے آج تک، مجھے اپنا تجربہ نہیں ہے، میں دوسرے سے کیا گلہ کروں، کبھی آپ نے سنا ہے ہماری زبان سے کہ یار مسجد یا مدرسے کے لیے چندہ چاہیے حلال کا دینا، پاک مال ہو؟ سوچو، کبھی سنا ہے؟ مجھ سے سنا ہے؟ آپ کسی اور سے سنا ہے؟ اگر یہ جملہ کسی سے سنا ہے ہم نے تو ابو جہل سے سنا، پڑھا ہے تو گویا سنا ہے نا۔ اس نے کہا تھا کہ بھائی کعبہ بنانا ہے، لیکن خیال رکھنا مال صرف حلال اور پاک دینا، ناپاک مال کی ایک رتی میں کعبے میں نہیں لگاؤں گا۔ موحد تھا، موحد تھا، بولو نجات ہو جائے گی اس کی، بولو۔ اور اگر کوئی اس کو کافر نہ مانے، وہ ابو جہل کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ کیا وجہ تھی؟ آخر کو ظاہری طور پر تو نہاتے دھوتے لوگ تھے، ابو جہل تو اس وقت مر چکا تھا جب یہ آیات آئیں، لیکن جو دوسرے تھے کیا وہ نہاتے دھوتے نہیں تھے؟ آپ بتاؤ، کیا وہ ظاہری طور پر پیشاب پخانے میں لگے رہتے تھے جو اللہ نے ان کو آنے سے منع فرمایا تھا؟ نہیں۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے، جو لفظ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس، نجاست دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نجاست ہوتی ہے ظاہری، ایک نجاست ہوتی ہے باطنی۔ جب ان کی بات آئی تو اکابر نے فرمایا کہ ظاہری طور پر نہائے دھلے ہوئے لوگ ہوتے تھے، نہاتے بھی تھے، عطر بھی لگاتے تھے، صاف بھی رہتے تھے، لیکن وہ پلید کس لحاظ سے تھے؟ عقیدے کے لحاظ سے تھے، عقیدے میں شرک تھا۔ یہ سامنے نہ دھو بھی لیں، اگر عقیدہ صاف نہیں تو پھر اس طہارت کا کوئی فائدہ؟ وہ نہ دھوئے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اللہ نے فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلید ہیں، فلا یقرب المسجد الحرام، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اللہ نے قانون بنا دیا کہ آج کے اس سال کے بعد کوئی مشرک حرم میں نہیں آئے۔ ان کے عقیدے پلید تھے، اور عقیدے کیسے پلید تھے؟ عقیدوں میں شرک تھا۔ اور کوشش کیا کرو، یاد رکھیں اگر ان کے عقیدوں میں شرک آیا وہ گئے، تو آپ کے اور ہمارے عقیدوں میں آئے گا شرک تو ہم کیا ہیں؟ بولو، ہم پاک ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ ہر شے کرتے تھے وہ، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں۔ کعبہ وہ بنا گئے، حتیم کیوں خالی پڑی ہے؟ آج بھی پڑی ہے، حالانکہ حتیم کعبہ ہے، وہ دیوار آج ادھوری پڑی ہے، اس لیے کہ وہی چھوڑ گئے تھے کہ ان کے پاس حلال کا پیسہ ختم ہو گیا۔ لیکن وہ آپ کے لیے، ہمارے لیے قدرت نے عبرت رکھ چھوڑی ہے۔ ورنہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ سلامت رکھے سلطنت عربیہ کو، کیا وہ چاہے تو وہ آدھی دیوار پوری نہیں کر سکتے؟ بولو، حضور کرتے تو کرتے، جب حضور نے نہیں کی تو حضور کے بعد اب کون کرے؟ یہی تو سبق رہ گیا ہمارے لیے کہ ذرا ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس لحاظ سے وہ، اچھا جب کعبہ گرانے بھی آئے، ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ کعبے سے کوئی اینٹ اٹھا، وہ کہہ رہا تھا خدا کا کعبہ ہے، ہم کعبے کی اینٹ اٹھا، کوئی خدا ناراض ہو جائے تو؟ آپس میں مشورہ کیا، ایک آدمی کا انتخاب کیا کہ کعبے پر چڑھ جائے یہ آدمی،
اللہ جانتا ہے ہمارے دلوں کے راز، تو ہم تو حرم کو توسیع کرنا چاہتے ہیں، نیا بنانا چاہتے ہیں، کوئی بے عزتی یا بے حرمتی تو نہیں کرنا چاہتے۔ ایک شخص کو اوپر چڑھاتے ہیں، وہ کعبے کی ایک اینٹ اٹھا کر رکھ دے، گھر جا کر سو جائے، اگر اس کو کچھ نہ ہوا تو دوسرے دن سے ہم کعبے کی تعمیر کریں گے۔ اس نے کعبے کی اینٹ اٹھاری رکھی، گھر چلا گیا، دوسرے روز صبح سلامت صحیح سویرے آ گیا، دیکھا سب نے، ہاں انہوں نے کہا یہ گویا کہ اللہ نے ہمیں اجازت دے دی۔ آپ بھی ایسا ہی کرتے ہو نا؟ بولو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے جہنمی ہونے میں شک نہیں، لیکن آپ کے اور میرے جنتی ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ وہ کل کے مشرک تھے، ہم آج کے مسلمان ہیں، لیکن کرے غیر گربت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جو مانے کواکب میں کرشمے تو کافر، مگر مومنوں پہ کھلی ہیں یہ سب راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبیوں کو جو چاہیں تو خدا کر دکھائیں، اور ولیوں کے رتبے نبیوں سے بڑھائیں۔ یہی عقیدے ہیں۔